بانس کٹر اور چاندنی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک بانس کٹر کی ہے جس کا نام رامو تھا۔ رامو ایک محنتی سادہ اور ایماندار شخص تھا۔ وہ ہر دن اپنے خاندان کے لیے جنگل سے بانس کاٹنے جاتا اور ان بانسوں کو گاؤں کے بازار میں بیچتا تاکہ اپنے خاندان کی ضروریات پوری کر سکے۔ اس کی بیٹی کا نام چاندنی تھا اور وہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کے لیے جانی جاتی تھی۔ چاندنی اپنے والد رامو کی محنت کی قدر کرتی تھی اور اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی تھی۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور پہلو تھا جو چاندنی کی زندگی کو تبدیل کرنے جا رہا تھا۔ چاندنی کی زندگی بہت سادہ تھی لیکن وہ ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کا خواب دیکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد رامو کا کام بہت سخت ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اس بات سے پریشان رہتا تھا کہ اس کی بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا۔ چاندنی کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے والد کی محنت سے آگے بڑھ کر کوئی ایسا کام کرے گی جس سے اس کے والد کا سر فخر سے بلند ہو۔ چاندنی ہمیشہ رامو کے کام کو دھیان سے دیکھتی اور سوچتی کہ اس کے والد اتنی سخت محنت کے باوجود اتنا تھکا ہارا کیوں نظر آتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ رامو ہمیشہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا تھا۔ چاندنی کا خواب تھا کہ وہ خود کچھ ایسا کرے جس سے گاؤں میں اس کا نام ہو۔ ایک دن جب رامو جنگل میں بانس کاٹنے گیا، چاندنی نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ ایسا کرے گی جو نہ صرف اس کے والد کی زندگی آسان کرے گا بلکہ اس کے گاؤں میں بھی ایک نیا انقلاب لائے گا۔ چاندنی نے ایک خوبصورت کٹیا بنائی جس میں وہ بانس کے ٹکڑے جمع کرتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ بانس سے کچھ نیا بنائے گی۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے سیکھا کہ بانس سے کیا سامان بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ کرسیاں، میزیں، ٹوکریاں اور دیگر چیزیں۔ چاندنی نے ایک چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا جس میں وہ بانس سے بنے ہوئے سامان کو فروخت کرتی تھی۔ چاندنی کا کاروبار گاؤں میں کامیاب ہونے لگا۔ اس نے اپنی محنت اور ذہانت سے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے خاندان کو بھی خوشحال کیا۔ وہ روزانہ اپنے والد کے ساتھ بانس کاٹنے کے لیے جنگل جاتی لیکن اس کا زیادہ وقت اپنے چھوٹے کاروبار میں گزرتا تھا۔ چاندنی نے اپنے والد کو کبھی نہیں بتایا کہ اس نے کاروبار شروع کیا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ رامو کو اس کی محنت کا پتہ چلنے پر فخر ہو۔ ایک دن جب رامو واپس جنگل سے آیا، چاندنی نے اسے اپنی چھوٹی سی کارخانہ دکھایا۔ بابا، میں نے کچھ نیا شروع کیا ہے، چاندنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رامو نے کچھ دیر چاندنی کو دیکھا اور پھر کہا، بیٹی، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ چاندنی نے کہا، بابا، میں نے گاؤں کے لوگوں سے سیکھا اور اپنی محنت اور آپ کی دعاؤں سے کام شروع کیا۔ رامو کی آنکھوں میں اشک تھے لیکن اس نے کہا، میں تم پر فخر کرتا ہوں بیٹی، تم نے وہی کیا جو تمہیں صحیح لگتا تھا۔ چاندنی کا کاروبار اب پورے گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ اس سے بانس سے بنے سامان خریدنے آتے تھے۔ اس نے نہ صرف اپنے والد رامو کی زندگی بدل دی بلکہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی سکھایا کہ محنت اور ذہانت سے کس طرح کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ چاندنی نے اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو بھی سکھانا شروع کیا کہ وہ بانس سے سامان بنائیں۔ اس کے کاروبار سے نہ صرف وہ خود خوشحال ہوئی بلکہ اس نے گاؤں میں نئی روزگار کی مواقع بھی پیدا کر دیے۔ چاندنی کی محنت اور عزم نے اسے بہت بڑی کامیابی دلوائی۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ کامیابی صرف محنت سے نہیں ملتی بلکہ اپنی سوچ کو بدل کر نئے راستوں پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اس نے گاؤں کے نوجوانوں کو سکھایا کہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور نئے آئیڈیاز پر کام کریں۔ چاندنی کا کاروبار اب گاؤں سے باہر بھی پھیل چکا تھا۔ اس نے بڑے شہروں میں بھی اپنا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کے والد رامو اس کی کامیابی پر بہت خوش تھے اور گاؤں کے لوگ اس کی محنت کو دیکھ کر اس کی عزت کرنے لگے۔ چاندنی کی کامیابی نے اسے ایک نئی ذمہ داری سونپی۔ وہ اب نہ صرف اپنے خاندان کا خیال رکھتی تھی بلکہ پورے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی تعلیم اور ترقی کی راہ ہموار ہو سکے۔ چاندنی نے اپنے والد رامو سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اس کی محنت اور قربانیوں کو نہیں بھولے گی۔ رامو نے اپنی بیٹی کی کامیابی پر خوش ہو کر کہا، بیٹی، تم نے وہ سب کر دکھایا جو میں کبھی نہیں کر سکا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت اور عزم سے زندگی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چاندنی نے اپنے والد کی محنت کا بہترین فائدہ اٹھایا اور نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔
اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ محنت اور ایمانداری سے کوئی بھی مشکل حل کی جا سکتی ہے، اور سچائی اور محبت سے زندگی کے مشکل ترین راستوں کو بھی آسان بنایا جا سکتا ہے۔